ایک بار ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے ایک خزانہ تھا جو کہیں رکھ دیا یا دفن کر دیا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ میں نے رکھا کہاں ہے، تو آپ میری رہنمائی فرمائیں، مجھے بتائیں کہ اس مسئلے کا حل نکالیں۔ تو امام ابو حنیفہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہ کوئی فقہ کا مسئلہ تو ہے نہیں، اور نہ ہی کوئی قرآن اور حدیث کا مسئلہ ہے جو آپ مجھ سے پوچھنے کے لیے آ گئے۔ تو بہرحال وہ بار بار اصرار کرتا رہا اور اسی چیز پہ منوانے کی کوشش کرتا رہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی نہ کوئی انہیں مسئلہ یا کوئی نہ کوئی بات بتائیں۔ تو بالآخر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا کہ آج رات جو ہے آپ وضو بنا کے ساری رات اللہ کی عبادت کیجیے گا، تہجد پڑھیں، شاید اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی حل نکال دے اور معاملہ حل ہو جائے۔ تو بہرحال وہ بندہ چلا گیا اور ساری رات کے لیے یعنی نیت کی اور وضو بنا کے ابھی 2 ہی رکعت پڑھی تھی کہ اسے یاد آ گیا کہ میں نے خزانہ جو ہے فلاں جگہ پہ رکھا، تو وہ فوراً نماز اپنی مکمل کر کے گیا اور خزانہ نکال کے لے آیا۔ اور اگلے ہی دن صبح یعنی دوڑتا ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ساری کارگزاری پوری رات کی سنائی کہ مجھے تو پہلی ہی 2 رکعتوں کے اندر معلوم ہو چکا تھا اور میں نے پھر خزانہ نکال کے سو گیا۔ تو امام ابو حنیفہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے رہتے اور شیطان دیکھتا رہتا، تو یہ شیطان کو کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ اس وجہ سے یہ تمہیں بتانے والے شیطان ہی تھا جس نے تمہیں ان کا علم دیا، لہذا پھر بھی تمہیں چاہیے تھا کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت یعنی نماز جاری رکھتے اور پڑھتے۔ تو ہماری زندگی کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ جب بھی ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہزاروں وسوسے آتے ہیں، کبھی گھر کے بل کی، تو کبھی دوائی کی، تو کبھی بچوں کے ٹینشن، تو کبھی فیملیز کی۔ تو یہ ہماری زندگی کا ایک لحاظ سے شیطان ہی کے ورگلانا ہے کہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے کہ تم ان تکلیفات کی طرف زیادہ متوجہ ہوں بہ نسبت اللہ رب العزت کے۔